ہم کہتے ہیں بلی چڑھانا ہے اپنے اہنکار کی، اپنے کرودھ کی، اپنی برائیوں کی، اور پھر بھی پیٹ نہ بھرے تو اپنے آپ کی بلی چڑھا دیجئے۔ اور ہم تو کہتے ہیں اپنے گھر کے بوڑھوں کو مار دو، جن سنکھیا بھی کنٹرول رہے گی، دیوی بھی خوش ہو جائے گی۔ بکرے کو کیا منہ کہے بیچارہ، آدمی کی بلی چڑھاؤ نا، اپنے گھر پریوار میں جو بوڑھے ہوگے ان کو مار دو، بنا کے کھا لو ان کا مانس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پنڈت انیرودھ آچاریہ بلی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ جو ہے وہ دیوی کو بلی چڑھاتے ہیں تو یہ سراسر غلط بات ہے۔ اگر بلی چڑھانی ہی ہے تو اپنے جو ہے وہ بوڑھوں کی بلی چڑھاؤ، اپنا جو ہے وہ سر کاٹ کر جو ہے وہ دیوی کے سامنے رکھ دو، دیوی جلدی خوش ہوگی۔ تو یہاں تک تو ٹھیک تھا۔ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں مسلمز کو ٹارگٹ کر کے کہ جو ہے وہ عید الاضحیٰ میں جس طرح مسلم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اسلام میں اس کی اجازت دی گئی ہے، قربانی کر سکتے ہیں، اگر تو آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پھر تو یہ سراسر غلط بات ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو پنڈت کا کلپ دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بھی اسی طرح کا کویسچن کیا گیا، دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا جواب دیا۔ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 21ویں صدی میں بھی کوئی اتنا مورکھ ہوگا، ہمیں اچھا نہیں لگتا سن کے۔ آپ کہتے ہیں ہماری دیوی کو بلی چڑھتا ہے، دیوی کو بلی، یاد رکھنا بھکتو، کسی بھی وید پران میں، کسی بھی شاستروں میں بلی کا بدھان نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ہماری دیوی کو بلی چڑھتا، کہاں لکھا بتا دو ہمیں، ہم جیون بھر آپ کی سیوا کریں گے۔ کسی بھی دیوی دیوتا کو بلی نہیں لگتی۔ یدی بلی چڑھانی ہی ہے تو بکرے نے کیا بگاڑا ہے؟ اپنے اہنکار کی بلی چڑھا دو، اپنے کرودھ کی بلی چڑھا دو، اپنے لوبھ کی بلی چڑھا دو، اپنی برائیوں کی بلی چڑھاؤ۔ اور بلی چڑھانا ہی ہے تو بکرے کی کیوں، اپنا سر کاٹ کے چڑھا دو نا، دیوی جلدی خوش ہو جائے گی۔ اپنی بلی کیوں نہیں، بکرے کی کیوں؟ اپنی بلی چڑھائی جائے، کوئی دیوی نہیں مانگتی بلی، یہ اندھ وشواس سماپت کریے۔ تو بھی غلط پرمپرائیں بھارت نے پکڑ رکھی ہیں، ان ساری پرمپراؤں کو مٹانا ہوگا، تب سشکت بھارت کا نرمان ہوگا، ایک اچھے بھارت کا ہم نرمان کر پائیں گے۔ یہ غلط پرمپرائیں، بکرے کو مار ڈالنا غلط بات ہے، کہیں دیوی نہیں چاہتی بکرے کو مارنا، مارنا ہے اپنے اہنکار کو مارو۔ اور ہم تو کہتے ہیں اپنے گھر کے بوڑھوں کو مار دو، جن سنکھیا بھی کنٹرول رہے گی، دیوی بھی خوش ہو جائے گی۔ بکرے کو کیا منہ کہے بیچارہ، آدمی کی بلی چڑھاؤ نا، اپنے گھر پریوار میں جو بوڑھے ہوگے ان کو مار دو، بنا کے کھا لو ان کا مانس۔ بکرے نے کیا بگاڑا آپ کا؟ بکرے کی کیوں؟ راوڑ بھی بلی چڑھاتا تھا پر اپنا سر کاٹ کے اپنی بلی چڑھاتا تھا، نہ کہ بکرے کی۔ ہم کہتے ہیں بلی چڑھانا ہے اپنے اہنکار کی، اپنے کرودھ کی، اپنی برائیوں کی، اور پھر بھی پیٹ نہ بھرے تو اپنے آپ کی بلی چڑھا دیجئے۔ حضرات، سب سے پہلے میں آپ کو آداب عرض کرنا چاہوں گا، اور کشن گنج کی دھرتی پہ آپ جو پدھارے ہیں، تشریف لائے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو تہہ دل سے دھنیہ واد دینا چاہتا ہوں۔ میرا نام جتیندر ہے اور میں پیس ٹی وی برابر دیکھتا ہوں اور برابر آپ کی تقریر میں نے سنی ہے، لیکن سوال کرنے کا آج موقع مجھے ملا ہے۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ ان سوالوں کے جلجلے میں میں کہیں اپنا اصلی سوال نہ بھول جاؤں، مگر خدا کا شکر ہے مجھے اپنا سوال یاد ہے اور بخوبی یاد ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ نے ابھی کئی باتوں میں ہندو اور مسلمان کو ایک کرنے کی کوشش کی، میں اسے بہت اچھی بات کہوں گا، بہت آپ نے، میں سراہوں گا اس بات کو۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، ذہنی سوال ہے یہ کہ میں جین ہوں، ویسے براڈلی وی آر ہندو، سو دیر از اے کوشچن کہ ہم ہندوؤں میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتیا کرنا غلط کہا گیا ہے، یہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے، ان کے انسار بے گناہوں کا قتل اسلام میں بھی ورجت ہے۔ اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ میرے سوال کا بخوبی اور میرے ذہن میں جچنے والا سوال ہے یہ جواب دے دیں تو میں بھی آپ کا مرید بن جاؤں گا۔ یوں تو مرید ہوں ہی، لیکن پھر مرید بن جاؤں گا کہ انسانوں کو سب سے اونچی شریڑی میں رکھا گیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں۔ اور میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹلیکچوئلز دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں، آپ ود کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے۔ میں اس پہ کلیریفیکیشن چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب کا، آپ کا کلیریفیکیشن چاہوں گا، میں اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، آپ پہ سلامتی ہو۔
بس میں سوال کیا ہے کہ وہ پیس ٹی وی ماشاءاللہ کافی وقت سے دیکھ رہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ قتل کرنا انسان کی جان لینا غلط ہے حرام ہے. ہندو مذہب میں کہا گیا ہے اور اسلام میں بھی جیسے ان کی جانکاری صحیح ہے کہ بے گناہ کا قتل کرنا حرام ہے. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے. بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے مطلب جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں میرا یہی سوال ہے جاتی سوال یہی ہے میرا. اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید ہوں لیکن پھر سے اور پکا مرید بن جاؤں گا. بھائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عید الاضحیٰ بقر عید میں قربانی کیوں دیتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں کہ نہ ہی گوشت نہ ہی خون اللہ کو جاتا ہے. اللہ کو نہ خون کی ضرورت نہ گوشت کی ضرورت. یہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوشت جاتا ہے. لیکن تقوی آپ کی پائٹی آپ کی پرہیزگاری اللہ کو پسند ہے. آپ اگر دیکھیں گے کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے اور واقعہ جانیں گے ابراہیم علیہ السلام کا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت بت پرستی بہت عام تھی. بت پرستی بہت عام تھی اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی اور ہندوستان میں بھی عام ہے. آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی ہے, بچوں کی بلی دی جاتی. کیا آپ چھوٹے بچے کا قتل کرو, عورت کا قتل کرو, بلی دے جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے. کئی جگہ الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہے. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے, اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے بیٹی قربانی دے سکتے؟ تو وہ چونک گئے اور اللہ کے پیغمبر تھے. انہوں نے کے بیٹے سے کہا, بیٹے نے کہا بے شک اللہ کے لیے آپ میری قربانی دے سکتے, آپ اپنے آنکھ پہ پٹی ماننا. جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے, تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام جواب کیا دیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھ پہ پٹی مارتے اور جس طریقے سے حکم آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینے جاتے. اس وقت ہی ایک بھیڑ گوٹ یا شیپ آ جاتا ہے اور اس شیپ کی قربانی ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے آج بھی مسلمان بقرعید کے ٹائم پہ عید الاضحیٰ کے وقت جانور کی قربانی دیتے. یہ یاد دلانے کے لیے ہمیں, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس کی بات مانتے. لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں, تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں, انسان کی جان لینے کی ضرورت نہیں. تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے, بلی پہ چڑھایا جا رہا ہے, یہ بالکل غلط ہے. اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق. اگر کوئی دوسرے مذہب میں, یا ہندو مذہب لو یا دیگر مذہب لو, اگر کوئی جانور کی بلی چڑھائی جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے اور اکثر وہ فضول ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی چپکے سے آ کے کھا لے. اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ, سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بلی چڑھانا حرام ہے. اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور, اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے, اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے 3 حصے کر سکتے. ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے, خود کے استعمال میں لا سکتے, ایک 3 حصہ. دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہ دار میں بانٹنا چاہیے, اور تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹنا چاہیے. جب قربانی دے رہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے, جانور کھانا الاؤڈ ہے کہ نہیں وہ ایک الگ بحث ہے, جس کے اوپر آپ پوچھے تو وہ جواب الگ ہے کہ جانور کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ہم ابھی نہیں. اگر آپ پوچھنا چاہیں تو اگلا سوال پوچھ سکتے.
एक तीसरा हिस्सा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तीसरा हिस्सा हम दोस्तों में बांट रहे हैं, हमारे रिश्तेदार में, और तीसरा हिस्सा हम गरीबों में बांटते। तो इनमें गरीबों का फायदा हो रहा है, ना फजूल खर्ची हो रही है, और याद दिलाया जाता है कि इंसानों का कत्ल करना गलत है। तो ये अच्छी चीज है। जब बली जैसा देखे बाकी मज़ाहिब में क्या हो रहा है, इंसानों का कत्ल किया जाता है, बिल्कुल हराम है। उसके अलावा जब जानवर का भी कत्ल करते हैं, वो जानवर फजूल खर्ची में जाता है। इस्लाम में हमें याद दिलाया जाता है, और कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 1 में, और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में, कि जो जानवर आपके लिए हलाल है वो खा सकते, जो चौपाया है। खाली वो जानवर मत खाओ जो आपके लिए हराम है, जो हलाल है वो खा सकते। तो ये खाने के लिए हमारे लिए खुराक है। तुम कुर्बानी के वक्त ना कुछ जाया कर रहे, ना पैसे की बर्बादी कर रहे। हमें याद दिलाया जाता है क्या ना खुदा को गोश्त जाता है, ना खुदा को खून जाता है, खुदा को तकवा जाता है। हमारा तकवा, हम कितने परहेजगार है। और साथ साथ इसका इस्तेमाल होता है, एक तिया हिस्सा मैं खाता हूँ, रिश्तेदारों में बांटता हूँ, और आखिरी तिया हिस्सा मैं बांटता हूँ गरीबों में। तो इससे फायदा होता है। तो इसमें क्या गलत है? बनिस्बत दूसरे मज़ाहिब में आप देखेंगे इसमें नुकसान ही नुकसान है। इंसान का कत्ल हो रहा है, और जानवर को भी अगर बलि चढ़ाई जाती है तो फजूल खर्ची होती है। बनिस्बत इस्लाम में बकरीद के अंदर फायदा ही फायदा है। होप द आंसर द क्वेश्चन। बहुत खूब, आपने ये बहुत अच्छा फरमाया। मैं आपके जवाब से काफ़ी संतुष्ट हूँ। और तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।